بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آپ کو بتایا تھا پردے کے بارے میں. تو چہرے کا جو پردہ ہے نا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چہرے کے پردے کی اس قدر تاکید آئی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور آگے فرماتے ہیں: وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے ایک صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس وقت جو امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. تو صحابی نے جب اجازت چاہی اندر آنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی دونوں بیویوں کو کہ ان سے پردہ کر لیں. تو ایک بیوی جو تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے تعجب سے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا صحابی نہیں؟ یہ تو نابینا ہے، اور اس سے پردے کی کیا معنی تھی؟ کیا ہم اس سے پردہ کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: کیا تم بھی اندھی ہو؟ اور فرمایا کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہی؟ تو وہاں پر جو پردے کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ آتا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے دولت قدے پر تشریف لاتا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی دونوں بیویوں کو، اور وہی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، تو ان سے پردے کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے. اور وہ صحابی بھی کیا صحابی ہے، وہ نابینا ہے، معذور ہے. لیکن یہاں پر اتنی سی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ بھائی کوٹ پہن لیا، ماسک پہن لیا اور بس کہہ دیا کہ ہم نے پردہ کر لیا ہے. اصل پردہ چہرے کا ہوتا ہے. اور شیطان نے بھی سبق پڑھایا ہے اپنے بندوں کو کہ چچا زاد ہے اور مامو زاد ہے، بوبی زاد ہے، خالہ زاد، ان لوگوں سے تو پردہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہے، اور بھائی سے کیا پردہ؟ بھائی کیا بھائی سے پردہ ہو سکتا ہے؟ اور زیور سے بھی پردہ ہوتا ہو تو گلے کا زیور ہے. آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دیور ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوسرا شخص. ایک بھائی کی شادی ہو جائے تو سب بھائیوں کے مزے ہو جاتے ہیں، اور بیگم صاحبہ بھی خوش ہوتے کہ ایک تیر سے کئی شکار. اللہ اکبر. تو یہ جو دیور ہے، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی، پھوپھیزاد، خالہزاد، تو ان سب سے کیا ہے؟ پردہ لازمی ہے کہ ہم ان سب سے پردہ کر لیں. دیکھو سب سے اصل بات، بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، تو بڑے راز کھولتے ہیں انسان پر، دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور دماغ میں، تو دونوں چیزیں لازم ہیں. اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور دماغ میں عقل، اس پہ رونق، انوارات چھا جاتی ہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، اس کے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ اس کے دماغ میں کیا ہے؟ لید بری ہوئی ہے، گوبر بھرا ہوا ہے. اسی لید اور گوبر کو عقل سمجھے بیٹھے ہیں. تو ہم کوشش کر لیں کہ ہم شرعی پردہ کر لیں، کوشش کر لیں کہ ہم شرعی پردہ کر لیں. تو اس کے بارے میں ایک کتاب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ضرور بے ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اللہ جس پر ہمارا عنوان بھی ہے، اور آپ لوگ کو جو باتیں میں بتلا رہا ہوں اسی کتاب سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. کچھ اور کتابوں سے کا حوالے بھی ہے، اس کتاب سے بھی ہے، اللہ کے باغی مسلمان. تو یہ بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے اللہ کے باغی مسلمان. تو ہم کوشش کر لیں کہ اس کتاب کا ایک بار مطالعہ کر لیں. اور دونوں کتابیں جو ہے اللہ کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب پردہ کر لیں گے تو ہمارے دل
اللہ کے نور سے منور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ بھائی ہمارے اندر ایمان کی جب حلاوت آتی ہے، جو بندہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی مٹاس کو محسوس کرتا ہے، وہ چھک لیتا ہے ایمان کے اس مزے کو، اس پیاری سی میٹھی سی چیز کو چھک لیتا ہے کہ ایمان کا اتنا مزہ ہے، تو اس کے لیے جو اور مزے ہے اور میٹھی چیزیں ہیں وہ سب ہیچ ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے احکامات کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے اندر سمو لیں۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے دوست احباب ہیں میرے چینل دیکھ رہے ہیں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کے گھروں میں سکون لے کر آئے اور ان کے جتنے مشکلات ہیں اللہ کریم مشکلات ختم فرما دے، مسائل کو حل فرما دے۔ اور جتنی میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں اور وہ مالی وسائل کی وجہ سے گھروں میں بیٹیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ ان کو اسباب مہیا فرما دے، اللہ ان کے غیب سے بندوبست فرما دے۔ اور جتنے میرے احباب ہیں، دوست ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، مسائل کو حل فرما دے۔ اور جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں اور یہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔